अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज चारसदा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी ताकत का मुज़ाहरा किया और उन्होंने अपनी पहली अवामी राब्ता मुहिम चारसदा से शुरू की। और चारसदा के जो मनाज़िर थे वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग चौक दर चौक जलसागाह पहुँचे। और अभी जलसागाह की बात की जाए तो जलसागाह के बाहर जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हमारे दोस्त उस्मान, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि तकरीबन 10 किलोमीटर तक जो है वो लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी और जलसागाह जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल पर था। और जिस तरह लोग जोक दर जोक पहुँचे और जो आज खिताब हुए उसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आपको चारसदा के हवाले से बताऊं कि जब चारसदा में अवामी राब्ता मुहिम या जलसे का ऐलान किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप से मेरी गुफ्तगू हुई अहम लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मुश्किल टारगेट है, टास्क है सोहेल आफरीदी साहब के लिए, क्योंकि चारसदा के अंदर लोग जो हैं वो कम निकलते हैं। चारसदा के अंदर जब भी हमने माजी के अंदर जलसे किए तो हमें हमारी तवक्का के मुताबिक जो है वो लोग नहीं बाहर निकलते नज़र आए। यानी वहाँ के जो लोग हैं वो वोट तो डालते हैं, वो इमरान खान को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जलसों में या इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें वो इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर जो मनाजिर हमने देखे, वहाँ के जो मेंबरान सूबाई असम्बली थे, वहाँ के जो MNAs थे, वहाँ के लोकल जो लीडरशिप है, हर शख्स जो है वो अपना अलहदा काफ़िला लेके निकला और तहद्दे निगाह आज हमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नज़र आए। और जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये कि इनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद थी वो नौजवानों की थी। यानी सोहेल आफरीदी के इंतखाब पर नौजवान तबका सबसे ज़्यादा खुश है, वो सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं और वो बाहर निकले हैं। नाज़रीन, आज के जो जलसे की अहम 3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे जो अहम पॉइंट था, जो तकरीर का अहम पॉइंट था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, वो ये था कि पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी। ये उन्होंने पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग सुन लें। यानी उन्होंने तमाम लोगों को शामिल करते हुए ये दिया कि पॉलिसी हदायत सिर्फ इमरान खान की चलेंगी और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पॉलिसी के मुताबिक ही हुकूमत चलेगी। ये उन्होंने बड़ा वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में ये पैगाम दिया ताकतवर हलकों को, विफाक को, दीगर लोगों को कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पॉलिसी है वो इमरान खान की चलेगी। जो दूसरा अहम पॉइंट था उनका वो ये था कि तैयारी पकड़े। अब ये जो मामला है, इससे पहले भी बात हुई कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर के अंदर कोई तहरीक शुरू करने जा रही है, नवंबर के अंदर क्या इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। तो आज जो अवामी राब्ता मुहिम है वो मुहिम ये बता रही है कि वज़ीर आला को तमाम हदायत मिल चुकी हैं, वज़ीर आला को तमाम पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए गए हैं। और अब ये उसी की एक कड़ी थी कि आज पहला जो उन्होंने जलसा किया है अवामी राब्ता मुहिम थी, जो उन्होंने पावर का, सियासी ताकत का मुजाहरा किया है, वो तो ये बता रहा है कि बहुत जल्द जो है कोई बड़ी अनाउंसमेंट होगी। तीसरा जो अहम नुक्ता था वो वज़ीर आला की तकरीर का ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे कहा गया, मुझे बताया गया कि आपकी जान को ख़तरा है, आप चारसदा, आप करक और आप खैबर का जो जिरगा करने जा रहे हैं वो ना करें, आपकी जान को ख़तरा है। तो ये बताया इस तरह नहीं जाता। किसी भी सूबे का अगर कोई वज़ीर आला हो और उसकी जान को ख़तरा हो तो ज़बानी नहीं बताया जाता, तहरीरी तौर पर बताया जाता है। और उनको ये खतूत भेजे गए, उन्हें कहा गया कि आपके काफ़िले पर जो है वो कोई हमला भी हो सकता है, उन्हें कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है, तो आप जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ, अपनी जो आप बाहर निकलते हैं उसको महदूद करें। अब ये जो है सोहेल आफरीदी को नहीं बल्कि सोहेल आफरीदी के साथ जो उनके साथ करीबी लोग हैं उनको भी यही पैगाम दिए गए हैं, उनको भी यही कहा गया है, मीना को भी यही कहा गया है, शाहिद खटक को, सजाद को, बल्कि कुछ तो उनके दोस्तों को जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त धमकियां जो हैं वो मिली हैं। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ रुकावट है
اور سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر کل کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے ناظرین۔ کل خیبر کے اندر جو ہے وہ ایک تاریخی جرگہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس میں نوجوان، بزرگ، مشران اور قبائلی اور تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، اور کل جو ہے وہ ایک بڑا اعلان متوقع ہے سہیل آفریدی کی جانب سے۔ دوسری جانب ناظرین، آج کی جو دوسری اہم اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں سردار سلیم صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے، اور انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات عمران خان سے کروا دینی چاہیے، کو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے، نہ ہمارا ورکر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو یا مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ دیکھنا پسند کرتا ہے، وہ نالا ہے ہم سے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ تو مجبور کیوں ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آج ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت سے، اور کلین چٹ دی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور انہیں جو ہے نیب دفتر حملے میں جو پولیس کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی اس میں انہیں بے گناہ قرار دیا گیا۔ وہ کون سی پولیس جو کہ وزیر اعلیٰ کے نیچے ہے، وہ کون سا پروسیکیوشن آفس جو کہ وزیر اعلیٰ کے نیچے ہیں، اور کون سا پروسیکیوٹر یا کون سا پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنے باس کے خلاف یہ لکھ کر دے کہ نہیں یہ ملوث ہے۔ یہ تفصیل کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کے خلاف پولیس کی اخراج رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ عدالت نے پولیس کی اخراج رپورٹ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رپورٹ منظور کر لی۔ مقدمہ کے مدعی ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب چودھری اصغر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے مدعی مقدمہ سے استفسار کیا کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اخراج رپورٹ سے، تو مدعی کا بیان تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایس پی معظم علی، ڈی ایس پی ذوالفقار علی بٹ، ڈی ایس پی محمد خان پیش ہوئے۔ پولیس افسران نے بطور گواہ اور تفتیشی مقدمہ میں بیان ریکارڈ کروایا۔ گواہوں کے بیانات تھے کہ مریم نواز اور دیگر کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پولیس تفتیشی کا موقف تھا کہ ملزمان کے خلاف ٹرائل کے لیے شواہد موجود نہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف 2020 میں تھانہ چوک میں مقدمہ درج کیا تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب محمد اصغر کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ مقدمہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا تھا، اور یہ مقدمہ میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بلال یاسین سمیت دیگر لیگی رہنما بھی نامزد تھے۔ تو آج اس کیس کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے پولیس کو، اور اس حوالے سے اس وقت کیونکہ میں اس واقعے میں اس وقت رپورٹنگ کر رہا تھا، اور جس طرح نیب پر حملہ کیا گیا تھا، نیب پر پتھراؤ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد نیب کا جو ریئیکشن تھا وہ سارا ریکارڈ پر موجود ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو سیاسی پولیٹیکل مقدمات ہوتے ہیں ان کا انجام پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا نون لیگ کو، اور اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کی ایک اور اہم خبر جو ہے وہ تحریک لبیک کے حوالے سے ہے۔ تحریک لبیک پر پہلے تو میں آئی جی پنجاب کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ آئی جی پنجاب نے یہ کہا کہ 7 رضوی انس رضوی جو ہیں وہ لبیک کے احتجاج سے فرار ہوئے، اور انہیں ان کے لوگوں نے فرار کروایا، اور ان کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کسٹڈی کے حوالے سے نہ تو یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہے، اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ جب بات کر رہے تھے تو ساتھ ان کے ساتھ جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے وہ مسکرا رہے تھے، تو اس مسکراہٹ کا کیا مطلب ہے آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری جانب وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے لبیک پر پابندی کا، اور یہ بڑا مضحکہ خیز ہے۔ یعنی یہ الزام ہے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، اور ایسی دہشت گرد جماعت ہے جس سے ایک پسٹل یا ایک کلیشر کو برآمد نہیں ہوا۔ ایسی دہشت گرد جماعت ہے کہ جو نعرہ جو ہے وہ
لگاتی ہے اور ان کے وہ نعرے جو ہیں اب وہ مٹائے جا رہے ہیں. یعنی جس بھی دکان کے اوپر یا جس بھی آفس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تو اس کو مٹایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور یہ بھی تاریخ کی نوعیت کا ایک علیحدہ ہی کیس ہے کہ جس کے اندر جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو، ایک سیاسی جماعت کو احتجاج کرنے کی پاداش میں اس کو بین کر دیا گیا، اس پر مظالم ڈھائے گئے اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اور جب یہ حصے یہ گناؤنے جو اس دن یہ سارے معاملات ہوئے جب یہ کھلیں گے تو پھر ایسے انکشافات ہوں گے اور ایسی چیزیں سامنے آئیں گی، شاید یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر زیادہ دیر پردہ نہ ڈال سکیں. اب جو لبیک پر پابندی لگائی گئی ہے اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو ہم سپریم کورٹ نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ دہشت گرد جماعت ہے تو یہ معاملہ اب ریفرنس پہ بھی نہیں جائے گا. تو یہ جو بنیاد ڈال رہے ہیں، یہ جو روایت ڈال رہے ہیں اس وقت جو موجودہ رجیم ہے یا موجودہ سیاستدان ہیں، جمہوریت پسند ہیں، ہائیبرڈ رجیم جو بھی، یہ ناظرین بڑی خطرناک ہے. دیکھیں آپ جب ایک ایسی مثال بنا دیتے ہیں تو کل کو اس کا یعنی کل کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اسے جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ کوئی بھی احتجاج کر رہے ہیں، آپ اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں کوئی کارکن جاں بحق ہو جاتا ہے یا کوئی پولیس اہلکار جاں بحق ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے گی اور اس جماعت کو آگے نہیں چلنے دیا جائے گا. یہ انتہائی خوفناک ہے ناظرین. اس حوالے سے جو ہے ہم آپ کو اپڈیٹس جو ہیں وہ دیتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیں. اللہ حافظ.